وعلينا معهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلاح، سب سے پہلے قابل عزت میرے محترم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا صاحبزادہ عبدالجبار چشتی تاج خطابی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے سامنے موجود تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا مختصر سا ترجمہ، کیونکہ یہاں پر ہم سب کا جمع ہونے کا مقصد سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر آج اللہ کے گھر کی افتتاح ہے. یہاں پر مسجد بنائی جائے گی، اور جو شخص رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا مسجد بناتا ہے یا مسجد بنانے میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ان کے لیے کیا فضیلت بتائی ہے. میرا یہ مختصر سا ٹاپک ہے، میں اسی کو بیان کر کے انشاءاللہ حضرت کے ہاتھ میں مائک دوں گا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ اس طرح کچھ: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال میری راہ میں دیتے ہیں، جو اپنا مال میری راہ میں دیتے ہیں. اب ہم قرآن یا حدیث سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال ہے کیا؟ ہم جو سمجھتے ہیں کہ مال کا مطلب صرف پیسہ ہے، مال کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا. مال لفظ آپ تفاسیر پڑھیں، تفسیر قرآن پڑھیں، یا اس مال لفظ کو المفردات کتاب لکھی گئی قرآن کے الفاظ کی تشریح کے لیے، اس میں آپ دیکھیں تو مال ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہو، ہر وہ چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہو اور آپ کے لیے قیمتی بھی ہو، اسے مال کہتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال میری راہ میں دیتے ہیں، میری لیے ہیں. اب رب سے پوچھتے ہیں رب مال ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا ٹائم بھی مال ہے، تم اپنا ٹائم دے دو یہ بھی مال ہے، تمہارا پیسہ بھی مال ہے. کسی کی جیب میں کچھ نہیں، وہ چاہتا ہے وہ کچھ دے. یہاں مسجد بن رہی ہے، وہ چاہتا ہے وہ کچھ دے، وہ یہاں آ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا مسجد بنانے والے کو دیا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنا مال
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نعمتانی مغبونتانی کثیر فیہما عن الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں جس کے بارے میں جس کو لے کر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ نعمتان، دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الصحہ والفراغ، ایک تو صحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صحت سے لازمی نوازا ہوا ہے۔ اگر صحت کی قدر دیکھنی ہے کہ صحت کیا چیز ہے تو جا کر ہاسپٹل میں ایک بار کسی مریض کو دیکھ لیا جائے، پتہ چل جاتا ہے۔ کسی اندھے کے سامنے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کسی اندھے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر دیکھیں۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، کسی بہرے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان دیکھنا ہے کتنی بڑی نعمت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ نعمتانی مغبونتانی کثیر فیہما عن الناس، کہ دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، فرمایا ایک تو تمہاری صحت ہے جس کی اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ صحت ہوتی ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، اللہ کہتا ہے صحت دی ہے، والفراغ، اور ٹائم دیا ہے۔ وقت دینا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کا دور نفسہ نفسی کا دور، بھاگم دوڑی کا دور، بس بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کے لیے اپنا ٹائم نکالنا، کسی کو اپنا ٹائم دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ دو نعمتیں صحہ والفراغ، ایک صحت ایک وقت، یہ ہر ایک شخص کو اللہ نے عطا کی ہے، ہر ایک شخص کو اللہ نے اس سے نوازا ہوا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی پر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو مثل الذین ینفقون، اب جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے 3 درجے بتائے قرآن میں۔ فرمایا میری راہ میں 1-2 بدلے میں 10 دوں گا، 1-2 بدلے میں 10 دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جس نے 1 دیا بدلے میں 10 لے گا۔ پھر قرآن کی دوسری آیت 1-2 70 لو، 1-2 70 لو۔ پھر قرآن کی تیسری آیت جو میں نے پڑھی مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ 1-2 700 لو، 1-2 700 لو۔ پھر اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا یوفون اجورہم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے 1-2 بے حساب لو، 1-2 بے حساب لو۔ 4 درجے بتائے، 1-2 10 لو، پھر دوسرا 1-2 70 لو، پھر تیسرا 1-2 700 لو، پھر سب سے آخری درجہ 1-2 بے حساب لو، 1-2۔ چوتھا درجہ 1-2 بے حساب لو۔ اب فرق کیسے کرنا ہے، فرق کیسے کرنا ہے کہ 10 کب ملیں گے، 70 کب ملے گا، 700 کب ملے گا، بے حساب کب ملے گا، یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر تھوڑی سچی نیت کے ساتھ دیا تو اللہ 10 دے گا، اگر اس سے تھوڑی اچھی نیت سے دیا 70 دے گا، اس سے تھوڑی زیادہ اچھی نیت سے دیا 700 دے گا، اور سب کچھ اللہ کا سوچ کر دیا تو اللہ بے حساب دے گا، اللہ بے حساب دے گا۔ حضور نے فرمایا من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جس نے اس دنیا میں مسجد بنائی، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے۔ تو مسجد بنانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کیونکہ مسجد کو مسجد کہتے ہی اسی وجہ سے ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، لفظ مسجد یہ اصل میں باب سجدہ یسجدو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنا،
اور مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ جب ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال دے کر مسجد بناتا ہے، لوگ آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، جب یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کا ثواب اس کو بھی دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ثواب بنانے والے کو بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، ایسا صدقہ کہ آپ مر جائیں گے، آپ کے بچے مر جائیں گے، پوتے مر جائیں گے، پڑ پوتے مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، لیکن اگر جو آپ نے صدقہ جاریہ کیا، چاہے وہ مسجد کی صورت میں ہو، مدرسے کی صورت میں ہو، یا کسی کے لیے پانی کی لائن کھدوانے کی صورت میں ہے، کوئی بھی ایسا صدقہ جو پوری زندگی لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، جب تک وہ فائدہ دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو دیتا رہے گا، اللہ اس کا ثواب آپ کو دیتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے یہاں کے رہنے والوں کو، یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنا مال رب کی راہ میں خرچ کرنے کا سوچا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح انداز میں ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس چیز کی طرح ہیں کہ جس طرح اس کو میں نے 700 دیا ہو، ایک کے بدلے 700 ملاؤ، 1 روپیہ دو 700 روپے لو۔ دنیا میں اگر آپ پیسوں کے بدلے پیسہ کماؤ، 1000 روپے دے کے 1100 روپے لو تو یہ سود میں آتا ہے۔ 1000 روپے دو 1100 روپے لو تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، یہ سود حرام ہے۔ 1000 دے کر 1100 لوگے یہ سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ کمانا، چیز کے بدلے پیسہ نہیں، پیسہ دے کر پیسہ ہی لینا، یہ سود ہے اور حرام ہے۔ لیکن جو رب تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے یہ ایسا سود ہے جو حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ ایک کے بدلے 700 نہیں بلکہ بے حساب ملتا ہے، 700 نہیں بلکہ بے حساب ملتا ہے۔ سارا کا سارا ہمارا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے کہ ہماری نیت کس طرح کی ہے جب ہم رب کی راہ میں دے رہے تھے، کیونکہ مہینہ بھی محرم کا ہے، مہینہ بھی بہت زیادہ عزت والا ہے، بہت زیادہ وقار والا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیک کام کا آغاز اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں اور زیادہ دے گا۔ محرم کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں بخوبی، اتنے دنوں سے سنتے آ رہے ہوں گے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت، ان کی فضیلت، اور یزید نے کتنا ظلم کیا، کیا ظلم کیا، یہ سب آپ نے سنا ہے، آپ ڈیلی سنتے آ رہے ہوں گے کیونکہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ لگاتار اسی پر تقریریں ہوتی آتی ہیں، آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی ہیں۔ لیکن اب آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا ہے، قرآن میں کم و بیش 6667 مکمل لفظ جو ہیں، مکمل حرف جو ہیں 6667 ہیں، 666 مطلب 4 بار 6، ٹوٹل 6666 حرف ہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ اب قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی حرف لے کر دیکھ لیں، سب کا سب سچ ہے، سب کا سب سچ ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک بھائی نے بتایا انا نقطۃ البا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ اس کو پڑھیں، سب سے پہلے ناظرے کو درست کریں۔ آپ یہ دیکھیں آپ پڑھ کس طرح سے رہے ہیں۔ آپ کا قرآن جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی نیکی 10 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی۔ کب؟ جب صحیح پڑھیں گے، جب صحیح پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے، اس میں کتنے حرف ہیں آپ اس کو کوانٹیٹی کریں، اس کو گنیں۔
الحمدللہ رب العالمین جیسے ہی کوئی شخص یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو نیکیاں دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوئی شخص پڑھے الحمدللہ اب ثواب نہیں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے عالم بھی تھے، قرآن کے مفسر بھی تھے، قرآن کے مفسر بھی تھے، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے بھی وہ تھے، قرآن کی اچھی وضاحت کرنے والے بھی وہ تھے، لیکن پہلے انہوں نے بھی قرآن پڑھنا سیکھا۔ تو یہاں پر مدرسہ جو بنایا جا رہا ہے اس کے اندر یہی سکھایا جائے گا کہ آپ نے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، قرآن لفظ کیا ہے۔ جب آپ لفظ قرآن ہم جب بولتے ہیں یہ قرآن ہے، آپ اسی لفظ کی وضاحت کو دیکھ لیں۔ قرآن عربی کا لفظ ہے، قرآن یقرن سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو قرآن کا مطلب ہی ملانے والا ہے، تو یہ قرآن ڈائریکٹ اللہ سے ملا دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، تب ہمیں یہ قرآن بھی فائدہ دے گا۔ جب قرآن فائدہ دینا شروع کرتا ہے، جب انسان کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اس کی مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیلا لکل شیء یتبیانا لکل شیء، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے اندر ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے، آپ جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں آپ میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کی افتتاح کے بعد آپ لوگوں نے اس گھر کو آباد بھی کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، تاکہ جب تک اللہ کے گھر آباد رہیں گے ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اللہ کے گھر جس دن ویران ہونا شروع ہو گئے ہمارے بھی گھر ویران ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ رب کا اصول ہے، من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ہے کہ جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کرتا ہے، اور جس نے مسجد برباد کی، اب اس کا الٹ دیکھیں، جس نے بنائی جنت میں گھر ملے گا، اور جس نے برباد کی اس کو کیا ملے گا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سمجھنے، سننے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کے صحیح معنی سمجھنے میں اور ہر ایک کی شان بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بلا تاخیر۔